سب سے پہلی بات یہ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، سنو گے بھائی، سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتھ میں بولو کون؟ پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا، ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے. اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ، لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے. ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ، لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا. وہ روزہ رکھیں گے، ارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، غروب ہونے والا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ. اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے، لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا، جلدی جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا، پیاسے بھی رہیں گے نا، اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر. اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا، جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا، روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا. انا اجزا بہ، میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے، لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، اسے
भूख भी लगी है, लेकिन अल्लाह के वास्ते आज खाता नहीं, अल्लाह के वास्ते पीता नहीं, वो डरता है पीऊंगा तो रोजा टूट जाएगा, अरे खाऊंगा तो रोजा टूट जाएगा। अल्लाह कहते हैं वो मुझसे डरता है, मैंने जन्नत को वाजिब कर दिया है। मेरे दोस्तों, लेकिन सवाल है रोजा कबूल होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी तो आवाज बैठ गई, आप तो जवाब दो। मालूम है कबूल होता है नहीं होता है? अरे होता है। ये रोजा कबूल होता है तो जन्नत नहीं, कौन मिलता? पूरा मजमा बोले कौन मिलता? और एक हदीस पाक में सुनो, एक हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया रुब्बा साइम, हमारे नबी फरमाते बहुत से रोजा रखने वाले, नतीजा भूखा है, प्यासा है, बाकी हमारे यहां उसका कोई सवाब नहीं है। तो एक तरफ ये कि कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखते, सहरी भी करते, इफ्तारी करते, लेकिन कुछ नहीं, और कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखे तो अल्लाह मिले। मेरे दोस्तों, यहां पर भी एक चीज एडिशन करना है, अल्लाह रोजा कबूल कर लेगा। कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह। भाई आपने सुना दरूद पाक उसका कबूल होगा जिसके दिल में आका ताजदार मदीना की मोहब्बत होगी। रोजा किसका कबूल होगा? और कबूल होगा तो जन्नत नहीं, अल्लाह मिलेगा। बोलो कौन मिलेगा? बल्कि एक बात आपको बताऊं, इज्जत की निगाह से रोजा देखो, अल्लाह ईमान दे देता है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारा रोजा कबूल होगा या नहीं होगा, उसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने, ये तो अल्लाह ने डायरेक्ट एक निशानी बताई, और अल्लाह ने कहा देखिए है तेरे अंदर है। अगर बंदा कहेगा है, अल्लाह कहेंगे रोजा कबूल नहीं है तो 29 रोजे रखा के 30 रोजे रखा, अल्लाह कहते इससे कोई लेना देना नहीं। कौन सी निशानी? भाई आपको भी याद होगी कुरान की आयत, याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाते? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह फरमाते ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज, अगली उम्मतों पर भी रोजे। बस अब आगे अगर आपको याद ना हो तो कुरान में देख लेना, अल्लाह वो निशानी बताते कि रोजा कबूल करूंगा या नहीं करूंगा। क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तूने रोजा रखा, तरावी पढ़ी, अरे 29 दिन का रोजा रखा या 30 दिन का रोजा रखा, अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तत्तकून। क्या मतलब? अगर तकवा है तो रोजा कबूल है। भाई कुरान ने कह दिया ना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं ना। अल्लाह ने साफ कह दिया लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह कहते सब रोजा रखेंगे, हर मुसलमान रोजा रखेगा, लअल्लकुम तत्तकून। तकवा होगा रोजा कबूल, तकवा नहीं रोजा कबूल। तकवा किसको कहते हैं? अरे कुरान ने लअल्लकुम तत्तकून कह दिया, तकवा कहते किसको है? इसलिए कुरान में बहुत जगह पर है तकवा 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 कहते किसको है? मेरे दोस्तों इसकी तारीफ हजरत उमर करते। कौन तारीफ करते? हजरत उमर ने फरमाया तकवा किसको कहते? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया लोगों सुनो, तकवा उसको कहते किसी मुसलमान के सामने गुनाह है, अरे मेरे सामने आपके सामने गुनाह है और गुनाह करने की ताकत है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, गुनाह है, करने की ताकत है, लेकिन बंदा ये सोचे अल्लाह मैं गुनाह कर सकता, लेकिन तेरा बहुत डर लगता, इसलिए मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह कहते जा मेरे बंदे तेरे अंदर तकवा आ गया। भाई समझ गए? तकवा समझ में आ गया? अरे बोलो आ गया? तकवा समझ में आ गया? गुनाह करने की ताकत, बोलो गुनाह करने की ताकत हो, कोई रोकने वाला? अरे बोलो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं गुनाह नहीं करता कि मेरा परवरदिगार तू तो मुझे देखता है, मुझे शर्म आती है अल्लाह तू देखे मैं गुनाह करूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा। यहां वो अपनी गर्दन झुकाकर कहेगा मैं गुनाह नहीं करूंगा, वो अल्लाह कहेगा जा मैंने भी तेरे जन्नत के फैसले कर दिए, तेरे रोजे को हमने कबूल कर लिया। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है मेरे? अब मैं आपको बताऊं, पहले जमाना ऐसा था, मालूम नहीं अब अहमदाबाद में है कि नहीं, हमारे सूरत में खत्म हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहले जमाना ऐसा था, रमजान आता था टीवी के ऊपर बड़ी चादर आ जाती थी, मालूम नहीं अभी घरों में आती नहीं आती। पहले ऐसा होता था रमजान में टीवी के ऊपर क्या करेंगे, और मैं घर में गया ना तो मैंने देखा इतनी बड़ी चादर रखी, मैंने कहा ये क्या? कहा मौना रमजान महीना ना टीवी नहीं देखने का। तो मैंने कहा कितना अच्छा कफन पहनाया, दफन भी कर देना। पहले ऐसा होता था रमजान में नहीं, रमजान में टीवी नहीं देखने का। मेरे प्यारों आज वो शर्म भी खत्म हो चुकी है, अब तो रमजान हो या न हो, बल्कि कहते हैं कि रोजा
ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں ایک دو فلم دیکھ لو نا تو پھر روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا۔ میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا، کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا۔ ارے میرے پیارو بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو۔ اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا؟ لیکن میرے دوستو دیکھو، گناہ کرنے کی طاقت ہے۔ ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ بولو نہیں ہے نا؟ ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں ہے نا؟ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے۔ ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں، لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ، اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا۔ میرے دوستو دیکھو، یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا۔ کریں گے بھائی؟ بولو بولو۔ اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت عجیب عادت ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا۔ ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم؟ صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے۔ زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے، اس کے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی۔ تو تہجد پڑھا، سحری کیا، اس کے بعد میں سویا، اٹھا، کاروبار میں گیا، موبائل پر گھنٹی بجی۔ سننا، یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی، کون تو معلوم بابا ہے۔ تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم؟ روزہ رکھا؟ الحمدللہ میں نے رکھا۔ تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ۔ سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا۔ افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا۔ یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی۔ پھر تیسری بات آئے گی، وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا ہے نا؟ میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو گھر میں ہوں، میرے کو کیا معلوم؟ اب یہ جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ اور رقیہ سے لے کر فاطمہ اور فاطمہ سے لے کر کلثوم، 15-20 منٹ ٹھیک ہے بہن، اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں، یہاں موبائل رکھا وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا۔ اب وہ عورت بھوکی ہے، پیاسی ہے، افطاری بناتی، یہ کرتی وہ کرتی، وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی، اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ عورتوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ دکھ آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی۔ میرے دوست، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا؟ اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے۔ ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی؟ میں کہوں گا نہیں۔ آخرت ملی؟ نہیں۔ میں تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں۔ بھائی جب کچھ نہیں ملتا، ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے؟ تم اس کو ڈانٹو گے؟ تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی صرف رمضان کے لیے۔ ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی، میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا۔ ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا۔ تاج سے ارادہ کرو بھائی، گناہ نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، گٹکا کھاتے نا، گٹکا عجیب، گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی، میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں۔ ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا، ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے، اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ باڈی جو ہے نا، باڈی یہ اللہ کی امانت ہے، بولو اللہ کی کمال۔ یہ نشے والی چیز، سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے، رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیارو، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مانگو، ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا میرے پیارو، اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا۔ تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول کرے۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخری بات، 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 آخری بات،
देखो हमको रमजान में गुनाह छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, रमजान में सिगरेट इफ्तारी के बाद भी नहीं है। रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी। हाँ तय करो, रमजान में गुनाह करने की ताकत होगी, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह। अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं, ये कैसे होगा। मेरे दोस्तों, शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती, अरे गुटके वाला कहेगा मेरे से गुटखा नहीं छूटता, जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता, चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती, झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में, बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मेरे दोस्तों मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया, वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने 21वें पारे में, बोलो कौन से पारे में, 21वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू एक जिम्मेदारी ले ले, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तू आराम से सो जा, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ाएगा भाई, बोलो कौन छुड़ाएगा? अल्लाह ने फरमाया वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तेरा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, मेरा काम है तेरे गुनाहों को छुड़ा देना। और एक हदीस में तो लिखा अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा और अगर जल्दी मौत आ गई तो अल्लाह वो गुनाह को भी माफ कर देगा। तो भाई सब तैयार इंशाअल्लाह, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो बोलो तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करे भाई, गुनाह नहीं करेंगे भाई इंशाअल्लाह, और बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले कल की फजर से मौत की शाम तक इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।